وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور وہ اب چاہتی تھی کہ وہ طالب علم کسی طرح سے اس پر محبت کی نگاہ ڈالے، لیکن وہ طالب علم تھا کہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزر جاتا تھا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت جو تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے، تو اسے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین لگتی تھی، اور وہ ان باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ بنانے کے لیے سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان تو انسان پر سوار ہی ہوتا ہے۔ شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا تھا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے اس اماں جی سے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکن کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی اور کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ خیر، نوکرانی نے اسے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہہ کر نوکرانی وہاں سے چلی گئی۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا کہ بی بی جی، آپ نے کون سا مسئلہ مجھ سے دریافت کرنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر شیطان تھا سوار، سو وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ عورت نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں گھسے ہو اور میری عزت پر تم نے حملہ کیا ہے۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے اور نہیں مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے ہیں، وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب طرح کی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب نکل آئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم نہیں مانتی، لیکن مجھے پہلے حاجت کی وجہ سے باتھ روم جانا ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت نے اسے دیکھا تو چلانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، بے وقوف کہیں کے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس اپنے مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی ہی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی ہی نہیں۔
اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی جب باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد محترم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہوئی ہے؟ نوجوان کا یہ سننا تھا کہ وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب اور مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس طرح سے اس نے پورا واقعہ استاد جی کو سنا دیا۔ استاد کہنے لگا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا بیٹے، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور ایسی خوشبو ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی سونگھی ہی نہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا ہے جو کہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ دوستو کیا ہی ایمان کا تقاضا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔